کیلیف نامی شہر میں ایک بڑا بزنس مین رہتا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسے زندگی کی تمام آرائشیں میسر تھیں، لیکن والدین کے پیار کی وجہ سے بہت ضدی، گھمنڈی اور مغرور ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی امی بہت پریشان تھی۔ دن بدن اس کی فضول خرچیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس گئی اور سمجھایا، بیٹا، اتنی فضول خرچی کرنا اچھی بات نہیں۔ پیسے درخت پر نہیں لگتے۔ آخر تم اس کی قدر کب کرنا سیکھو گی؟ تم پیسے غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرتی ہو۔ آگے سے جولیا جواب دیتی ہے، ماما، آپ کو تو مجھے ڈانٹنے کا بس موقع چاہیے۔ میں نے آخر کتنی فضول خرچی کر لی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ایک دن اپنی گاڑی میں دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے کسی مال میں جاتی ہے۔ گاڑی کو جلدی میں نان پارکنگ ایریا میں کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کی دوستیں اس کی شاپنگ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہمیں تو اتنی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے والدین کی اکلوتی پری ہوں۔ وہ یہ سب مجھے نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ اس کی گاڑی مال کے آگے نان پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی دوستیں کہتی ہیں، یہ کیا؟ اب تمہیں $20 کا فائن بھرنا پڑے گا، اور اگر تم گاڑی پارکنگ پر کھڑی کرتی تو تمہیں یہ فائن نہ دینا پڑتا۔ جولیا کہتی ہے کہ پارکنگ ایریا بہت دور تھا، میں وہاں سے شاپنگ مال تک پیدل نہیں چل سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں یار، $20 کی ہی تو بات ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں اس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگ دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ کیا؟ میرے سمجھانے کے باوجود تم پھر اتنی فضول خرچی کر آئی ہو؟ جولیا، آخر تم اپنی حرکتوں سے کیوں باز نہیں آتی؟ ماما جی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کون سا اتنی شاپنگ کی ہے؟ میں نے تو صرف ضرورت کی ہی چیزیں لی ہیں۔ یہ سب کی سب میری ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کی ماں اس سے کہتی ہے، بس اب تو میں تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں تم کو سمجھا کر۔ اتنے میں اس کے والد آ جاتے ہیں۔ آخر آپ لوگ اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ آپ کے ہی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے کہ آپ کی بیٹی تو کچھ سنتی ہی نہیں۔ اتنا سمجھانے کے باوجود آج یہ فضول چیزوں پر پیسے ضائع کر آئی ہے۔ بابا، میں نے تو اپنے لیے بس ضروری چیزیں ہی لی ہیں۔ ماما کا آپ کو پتہ تو ہے۔ یہ لڑکی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والی۔ میں تو کہتی ہوں آپ اس سے اپنا ATM کارڈ واپس لے لیں۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور آگے سے کہتی ہے، نہیں بابا، میں آئندہ سے فضول خرچی ہرگز نہیں کروں گی۔ اگلے روز اپنے موبائل فون پر ایک برانڈ کا بیگ دیکھتی ہے۔ وہ بیگ آخری ہوتا ہے جس کو وہ ہر حال میں خریدنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی دوستوں کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیتی ہے۔ شاہکا، میں نے کل اسٹور پر ایک برانڈ کا بیگ دیکھا ہے اور یہ آخری ہی پیس ہے۔ میں اسے ہر حال میں خریدنا چاہتی ہوں۔ چلو مل کر لے آتے ہیں۔ جولیا، تمہارے پاس تو بہت سارے بیگ ہیں، اتنے بیگوں کا آخر تم کیا کرو گی؟ شاہکا میری جان، بات کو سمجھو۔ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس طرح وہ بیگ لینے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے۔ وہ بہت تیز رفتار میں گاڑی چلا رہی تھی تو اس کی دوست بولی، جولیا، کیا ہو گیا ہے؟ گاڑی تو آہستہ چلاؤ، ہم پہنچ ہی جائیں گے۔ ابھی وہ راستے میں جا ہی رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے انہیں ٹریفک پولیس والا روک لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی دوست ڈر جاتی ہے اور جولیا سے کہتی ہے، میں تمہیں کہہ رہی تھی نا کہ گاڑی آہستہ چلاؤ، اب کیا ہوگا؟ اتنے میں ٹریفک پولیس والا اس سے کہتا ہے، ہیلو میڈم، آپ نے ٹریفک قوانین کو توڑا ہے، اس کے بدلے فائن لگے گا۔
وہ पर्स की परेशानी की वजह से ट्रैफिक पुलिस वाले को नजर अंदाज कर देती है और ट्रैफिक पुलिस वाला उसे फाइन करके चला जाता है, जबकि ये फाइन $899 का होता है। जूलिया फाइन को देखकर खामोशी से अदा कर देती है, क्योंकि उस पे पर्स का भूत सवार था। उसकी दोस्त कहती है, अरे इतना फाइन, तुमसे कहा भी था ना कि गाड़ी आहिस्ता चलाओ, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो किसी की। शाहिका, क्या हो गया है, क्यों मुझे भी परेशान कर रही हो? $899 हैं तो क्या हो गया? आखिरकार वो स्टोर से पर्स खरीद लेती है। जब वो घर पहुंचती है, आगे से उसके वालिदैन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये देखकर उसके वालिदैन बहुत गुस्सा हो जाते हैं। जब वो उनके सामने जाती है तो उसके वालिदैन उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखते हैं। ये देखकर उसकी माँ कहती है, आज फिर तुम इतनी शॉपिंग करके आई हो और साथ में नुकसान भी करके आई हो। आपको मैंने कहा भी था ना। अब देख लिया है ना इसका नतीजा। तेज गाड़ी चलाने की वजह से फाइन भी लाडली अदा करके आई है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आज से आपके सारे खर्चे बंद और सारी अयाशियाँ ख़त्म। आज से आप खुद कमाएंगी, तभी जाकर आपको पैसे की कदर का पता चलेगा। पापा, ऐसा ना करें, मैं कहाँ काम करूँगी, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं है। बेटा जी, आपको काम तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं। आप कल से मेरे साथ होटल चलेंगी। अगले ही दिन अपने वालिद के साथ चली जाती है। वो 1 महीना वहाँ काम करती है और महीना गुजरने के बाद जब उसकी सैलरी का टाइम आता है, तब उसके वालिद उससे कहते हैं, बेटा खुश हो जाओ, आज तुम्हारी मेहनत की इनकम आ गई है। ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लग जाती है, ये क्या, मेरे 1 महीने की बस इतनी सी इनकम? ये देखकर अब उसको एहसास हो जाता है कि वाकई मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है और इन पैसों को जाया करना बहुत आसान है।